أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. سورہ مبارکہ مریم ورس نمبر 93, 94 اور 95. ان آیات میں ارشاد قدرت ہو رہا ہے ان کلو نہیں ہے کوئی من فی السماوات جو ہو آسمانوں میں والارض اور زمین میں، یعنی ان آسمانوں اور زمین میں نہیں ہے کوئی بھی الا آتی مگر وہ آتا ہے یا آئے گا الرحمن رحمان کے پاس. زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے وہ خدائے رحمان کے حضور آئے گا. کس انداز میں؟ عبد بن کر، اس کا بندہ بن کر. یعنی آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے سب خدائے رحمان کے حضور کس حیثیت سے پیش ہوں گے؟ بندے کی حیثیت سے پیش ہوں گے اور حاضر ہوں گے. لقد احصاہم، باتحقیق اس نے احصا کر رکھا ہے، احاطہ کر رکھا ہے، گھیر رکھا ہے ان کو جو سماوات اور ارض میں، زمین و آسمان میں ہیں، اس نے ان سب کا احاطہ کر رکھا ہے. وعدہم، اور ان کا تعداد کو جانتا ہے، ان کو گن رکھا ہے، ان کی کاؤنٹنگ اس کے پاس ہے. یعنی اس نے سب کا احاطہ کر رکھا ہے اور سب کو اچھی طرح سے گن رکھا ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ، وَكُلُّهُمْ اور ان میں سے ہر ایک آتی ہے آئے گا. کب؟ یوم القیامت، قیامت کے دن. زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ قیامت کے دن آئے گا. کس طرح سے آئے گا؟ کس انداز میں آئے گا؟ فردا، اکیلا، تنہا، یکا، تنہا آئے گا. ان تینوں آیات کا ترجمہ اس طرح سے بن جاتا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ خدائے رحمان کی بارگاہ میں بندہ بن کر حاضر ہونے والے ہیں. اس اللہ نے ان سب کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں اچھی طرح شمار کر رکھا ہے، اور قیامت کے دن ان میں سے ہر ایک تنہا تنہا اس کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. یہ در حقیقت جو 3 آیات ہیں اس میں قیامت کے حوالے سے 3 بنیادی اور اہم ترین باتیں بیان کی گئی ہیں. اور وہ 3 باتیں یہ کہ قیامت کے دن خدا کے حضور کون کون کس حیثیت سے اور کس انداز میں پیش ہوگا. ان تینوں آیات کے اندر ان تینوں باتوں کا احاطہ کر دیا گیا ہے. سب سے پہلی بات کہ قیامت کے دن خدا کے حضور کون کون پیش ہوگا. یہ در حقیقت دیکھیے دنیا میں جب ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں کلاس بندی ہے، ہمارے ہاں کلاسز ہیں، اپر کلاس ہے، مڈل اپر کلاس ہے، پھر مڈل کلاس ہے، مڈل لوور کلاس ہے، لوور کلاس ہے. یعنی کہ درجہ بندی ہے. آپ معاشرے میں رہتے ہوئے آپ اپنے اس کلاس کے اندر ہی فٹ رہتے ہیں اور آپ کو اپنے کلاس کے سٹینڈرڈ کے ساتھ ہی رہنا پڑتا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے پاس مختلف ٹائٹلز ہوتے ہیں. مثلا کسی ایک آفس میں کوئی ایک ادارہ ہے، وہاں پہ ایک چیئرمین ہوگا، ایک باس ہوگا، پھر اس کا ایک اسسٹنٹ ہوگا، پھر نیچے اسی طریقے سے آپ آتے جائیے تو افراد کا آپ کے لیے اسٹیٹس چھوٹا ہوتا چلا جائے گا، اور پھر سب سے چھوٹے درجے کا وہاں پہ کام کرنے والا ایک ملازم جو ہے اس کی باری آئے گی. تو ہمارے ہاں ایک اسٹیٹس ہوتا ہے اور پھر ایک کلاس ہوتی ہے. ہماری پوری زندگی انہی 2 چیزوں کے اندر بند ہو کر گزر جاتی ہے. قیامت کا دن وہ ہے کہ جس دن اللہ تمام مخلوقات کو ان کی اصلی حیثیت میں وہاں پر جمع کرے گا. اور ان کی اصلی حیثیت کیا ہے؟ سارے کے سارے آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے، وہ فرشتے ہوں، جن ہوں یا کہ انسان ہوں، ان کا جو بھی درجہ و مرتبہ ہے، وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، سب بلا استثناء بغیر کسی کے قید کے ایک دن خدا کے حضور پیش ہوں گے. اور ان ساروں کا سٹیٹس بھی ایک ہوگا، ان ساروں کی کلاس بھی ایک ہوگی. وہ جس سٹیٹس کے ساتھ وہاں پہ پیش کیے جا رہے ہیں اس سٹیٹس کا نام ہے عبد، عبودیت، بندگی. سب کے سب بندہ پروردگار بن کر پیش ہوں گے. ایک ہی کلاس میں ساری مخلوقات
اور من فی السماوات والارض وہاں پہ موجود ہوں گے. اور وہ ایک کلاس کیا ہے کہ جس کلاس میں خالق کائنات کے سامنے سب کے سب کو لا کھڑا کر دیا گیا ہے, وہ کیا ہے؟ الا آت الرحمن عبدا, عبد کی کلاس سے تعلق ہے ہر ایک کا. ہر ایک کا سٹیٹس بھی عبد ہونا ہے, بندہ ہونا ہے, بندگی کرنا ہے. سو اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے, جتنا آپ کا سٹیٹس اعلیٰ ہو تو غرور نہیں, اس لیے کہ یہ یہیں رہ جانا ہے. خدا نخواستہ آپ کا سٹیٹس اس معاشرے میں سب سے نچلے درجے کا ہے اور آپ کو نچلے درجے کی زندگی اور سہولیات اور آسائشات کے ساتھ زندگی گزرنا پڑ رہی ہے, تو بھی پریشانی کی بات نہیں کہ یہ سب عارضی ہے اور ایک دن ختم ہو جائے گا. اسی لیے بعض روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ موت زندگی میں ملنے والی سب سے بڑی راحتوں میں سے ایک راحت ہے. کیوں؟ یہ راحت اسی حوالے سے ہے کہ جو زندگی کی تکالیف ہیں, آزمائشیں ہیں, مشکلات اور امتحانات ہیں, وہ ایک اختتام کو پہنچتے ہیں اور اس کے بعد ایک نئی زندگی ہوتی ہے جہاں ایک سٹیٹس, جہاں ایک درجہ اور ایک کلاس ہے. اگر آپ اس سٹیٹس کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر ساری مشکلات, سارے امتحانات دم توڑ جاتے ہیں اور پھر ایک نئی بابرکت زندگی کا آغاز ہوتا ہے. سو پہلی بات یہاں پہ یہ ہوئی ہے کہ جہاں تک بندہ ہونے کا تعلق ہے, سب کے سب لوگ وہاں پہ برابر ہوں گے اور قیامت کے دن سارے کے سارے اسی ایک ہی سٹیٹس کے ساتھ ایک ہی کلاس کے عنوان کے تحت وہاں پہ جمع کیے جا رہے ہوں گے. اس کے بعد اگلی آیا ورس نمبر 94, لقد احصاہم وعدہم عدا. یہاں پہ حاضری کی نوعیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اب یہ سارے کے سارے حاضر ہو رہے ہیں تو ان کی نوعیت کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے خدا کے کنٹرول میں ہیں, اس کے احاطے اور اس کے گھیرے میں ہیں, اور اس نے ان میں سے ہر ایک کو اچھی طرح شمار کر رکھا ہے اور ہر ایک اس کے نالج کے اندر ہے. اس بات کا امکان ہی نہیں ہے کہ کوئی خدا کے قابو سے باہر ہو جائے یا اس کی گنتی سے ساہون محو ہو جائے اور اس کی گنتی میں آگے پیچھے ہو جائے. یہ دوسری چیز کہ اس حاضری کی نوعیت یعنی کیا ہوگی. وہ تیسری چیز ہے وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. قیامت میں ہر ایک جب خدا کے حضور پیش ہوگا تو تنہا اور فردہ, تنہائی کے عالم میں پیش ہوگا. اچھا آپ یہ دیکھیے کہ انسان اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سوشل اینیمل ہے. اس کو رہنے کے لیے سوسائٹی کی ضرورت ہے, سماج کی ضرورت ہے, معاشرے کی ضرورت ہے. معاشرے کے بغیر اور سوسائٹی کے بغیر اس کا رہنا اور اس کا سروائیو کرنا ہی مشکل ہوتا ہے. مگر یہی جب یہاں سے قیامت والے دن جائے گا جہاں اس کا اس حساب کتاب ہو کہ اس کو ریوارڈ ملنا ہے, تو وہاں پہ تنہا اور یکتا جائے گا, اکیلا, فردہ. یعنی گویا کہ خالق کائنات یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہاری اٹیچمنٹ جس مرضی چیز کے ساتھ ہو, تمہارا لگاؤ دنیا میں جس مرضی چیز کے ساتھ ہو. بلکہ سورہ حج کو اگر آپ دیکھیں, انسان کی دنیا میں سب سے بڑی اٹیچمنٹ کی جو مثال دی جاتی ہے وہ ماں بیٹے کا پیار ہوتا ہے کہ ماں اپنے بیٹے کو کبھی نہیں بھولتی ہے اور ماں اپنے بیٹے پہ جان فدا کرتی ہے. جان نثاری کی مثال دینی ہو یا قربانی کی مثال دینی ہو تو عمومی طور پر ماں کی مثال دی جاتی ہے کہ ماں ہر مشکل, ہر مصیبت, ہر امتحان اور ہر آزمائش کو اپنے اوپر لے لیتی ہے اور بچے کو بچا لیتی ہے. ہم سوشل میڈیا پہ اور انٹرنیٹ کی دنیا میں کتنی ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں جہاں ہم اینیملز کی مثالیں ہمیں دکھائی جاتی ہیں کہ دیکھو حیوانات کے اندر بھی یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ جب بچے اور ماں پہ ایک ساتھ خطرہ منڈلاتا ہے تو ماں اپنے بچے کو سیو کرتے ہوئے اپنے آپ کو خطرے کے سامنے لے جاتی ہے اور اپنے بچے کو بچا لیتی ہے. لیکن سورہ الحج ورس نمبر 2 میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قیامت کا دن کے بارے میں منظر یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ قیامت کا دن اتنی ہولناکی کا اور اتنی شدت کا دن ہوگا کہ خالق کائنات کے حضور اس دن جب قیامت کے دن کا آغاز ہوگا اور زلزلۃ الساعۃ یعنی وہ قیامت کا زلزلہ آئے گا تو یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے اس دودھ پیتے ہوئے بچے سے لا تعلق ہوگی اور اسے اپنی گودیوں سے اور اپنے آپ سے الگ کر دے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. ایک پریگننٹ ماں اپنے اس حمل کا کتنا خیال رکھ رہی ہوتی ہے, مگر حاملہ مائیں اپنے حمل گرا بیٹھیں گی. وَتَرَى النَّاسَ سُقَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُقَارَىٰ. آپ دیکھیں گے لوگ گویا کہ نشے کے عالم میں, حالانکہ وہ نشے کے عالم میں اور سکران کے عالم میں نہیں ہوں گے. یہ سارا کیوں ہو رہا ہوگا؟
وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ الشَّدِيدُ، وہ زلزلہ الساعہ اور پھر اس کے عذاب کی جو نوید ہوگی وہ اس قدر شدید ہوگی کہ قیامت کے دن یہ سارا کچھ ہو رہا ہوگا. سو قیامت کے دن ماں بیٹے تک کو بھول جائے گی. قیامت کی پہلی گھڑی ہی اتنی ہولناک ہوگی، پہلا زلزلہ ہی اتنا شدت والا ہوگا کہ ماں پہلے زلزلے اور پہلے لمحے اور پہلے گھڑی میں ہی اپنے بچے سے لا تعلق ہو جائے گی. باقی کوئی رشتہ کیسے بچ سکے گا اس عالم میں؟ لہذا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر کوئی تنہا اس کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، تنہائی کے عالم میں ہوگا. یہ گویا کہ آخری آیا یعنی ورس نمبر 95 یہ بتا رہی ہے. دیکھیے آپ کی اٹیچمنٹ جس کے ساتھ بھی دنیا میں ہے، آپ کا لگاؤ دنیا میں جس مرضی چیز کے ساتھ ہو، ساری کی ساری اٹیچمنٹس، ہر طرح کا لگاؤ یہاں رہ جائے گا. قیامت کے دن تو تنہا اس کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور اس تیرے ساتھ اگر کوئی چیز جا رہی ہے تو تیرا عمل ہے. لہذا اپنی اٹیچمنٹ ایسی چیز کے ساتھ پیدا کر جو خدا کے حضور بھی زائل نہ ہو، بلکہ تمہارے ساتھ اس حاضری اور اس پیشی کے موقع پر تمہارے ساتھ جائے. ہر چیز کو چھوڑ دے مگر اس چیز کے ساتھ اپنا اٹیچمنٹ رکھ لے، اس چیز کے ساتھ اپنی وابستگی پیدا کر لے، جو وابستگی قیامت کے دن بھی زائل نہیں ہوگی. وہ امیر المومنین کا پھر وہ جملہ کہ جو قبرستان والوں سے خطاب کیا اور دنیا کی 3 خبریں سنانے کے بعد ان سے کہا تم جس دنیا کو چھوڑا ہے وہاں تو یہ 3 کام ہو رہے ہیں جو میں نے تمہیں بتائے ہیں، تم بتاؤ تمہاری دنیا کی کیا باتیں اور کیا خبریں ہیں، ادھر کیا چل رہا ہے. اور پھر اپنے اصحاب کی طرف منہ کر کے کہا کہ لو اذن لهم فی الکلام لقالوا، کہ اگر ان کو قبروں سے کھڑے ہو کر اٹھ کر مجھ سے اور تم سے خطاب کی اجازت اور گفتگو کا اذن ہو جائے تو یہ پتہ ہے تمہیں کیا بات بتائیں گے، ادھر کی کون کون سی خبریں مجھے اور تم کو سنائیں گے. لقالوا ان خیر الزاد التقوی، یہ کہیں گے ہم جس عالم میں گئے وہاں تو ایک ہی بات، ایک ہی چیز کی ڈیمانڈ ہے، اور وہ تقوی، نیکی اور عمل صالح ہے. ادھر ایک ہی چیز کی مانگ ہے اس عالم میں جس میں ہم قبر والے آ گئے ہیں. ایک ہی چیز پوچھی جاتی ہے، ایک ہی چیز ڈیمانڈ کی جاتی ہے، اسی چیز کی مانگ ہے، اور وہ کیا ہے؟ تقوی، عمل صالح، نیک عمل. سو وہ نیک عمل، وہ تقوی، وہ نیکی، وہ عمل صالح جو قبر میں بھی میرا اور آپ کا رفیق، ہمدم اور ساتھی ہوگا، اور قیامت کے دن بھی خدا کے حضور جب ہر کوئی تنہا پیش ہو رہا ہوگا اس تنہائی میں جو چیز ساتھ پیش کی جا رہی ہوگی وہ تقوی اور وہ عمل صالح ہوگا. سو آج ہمیں اپنی اٹیچمنٹس کو اس طرح سے بنانا ہے کہ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فردا کے میدان میں جب ہم کھڑے ہوں تو اس تنہائی میں ہمارے ساتھ وہ عمل کھڑا ہو جو وہاں تنہا رہتے ہوئے بھی ہماری تنہائی کو بانٹ لے. اور جیسا کہ بعض روایات میں ملتا ہے کچھ عمل ایسے ہوں گے کہ جب قیامت کے دن کا آغاز ہوگا، یہاں تک کہ کچھ اعمال کے بارے میں برزخ کے حوالے سے بھی روایات آئی ہیں کہ وہ عمل اپنے عامل کو یعنی انسان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اب تمہارے پاس چونکہ میں موجود ہوں تو اب اس وقت تک تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جب تک میں تمہیں جنت کے دروازے سے اندر جنت تک نہ لے جاؤں. چند اعمال ایسے ہیں، انسان کی نیکیاں ایسی ہیں جو انسان کے سامنے ڈھال بن کر اس پورے سفر برزخ اور عالم قیامت اور عالم حشر سے انسان کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے جنت تک پہنچا دیں گے. وہ بہترین ہم نشین ہیں، بہترین رفیق اور بہترین ہمدم ہیں. سو آج جب ہم سورہ مریم کی ان آیات کو سٹڈی کر رہے ہیں تو در حقیقت ہمارے لیے یہ 3 بڑے اہم پیغامات ہیں کہ دیکھو قیامت کے دن تمہاری کلاس تمہارے ساتھ نہیں جا رہی، تمہارا سٹیٹس تمہارے پاس نہیں جا رہا. اس کلاس سے غرور میں بھی نہ جانا اور احساس کمتری میں مبتلا نہ ہونا، یہ عارضی چیزیں ہیں جن کے ذریعے تمہیں آزمایا جا رہا ہے. بڑی سٹیٹس دے کر بھی اور چھوٹا درجہ دے کر بھی تمہاری آزمائش کی جا رہی ہے. بس تم یہی سمجھو تم آزمائش میں ہو، یہ یہیں رہ جائیں گی، وہاں تم عبودیت بندگی کی منزل کو لے کر جاؤ گے. لہٰذا اس کو مت بھولنا، وہاں ساتھ لے کر آنا. اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہاں پر تمہیں کچھ نہ کچھ تو اختیار ہوگا، لیکن وہاں تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا. اس بے اختیار دنیا میں پھر اختیارات تمہارے عمل کے ہاتھ میں ہوگا. اور تیسری بات جو بتائی جا رہی ہے کہ وہاں تنہائی کے عالم میں آنے والے لوگوں میں خیال رکھنا کہ تم اپنے ساتھ اپنا ہمدم اور رفیق جب لے کے آ رہے ہو تو عمل صالح لے کر آ رہے ہو. دعا ہے خالق کائنات ہمیں ان آیات کو پڑھتے ہوئے اس دنیا میں بہترین ساتھی، بہترین رفیق اور بہترین ہم نشین عمل صالح کو چننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خالق کائنات ہمارے اعمال کو اس قابل بنائے قیامت کی ہولناکی ہوں، موت کے دردناک اور المناک مناظر ہوں یا برزخ کے مشکل مرحلے ہوں، ہر جگہ پہ ہمارا عمل صالح ہمیں گائیڈ کرتا ہوا، ہماری محافظت کرتا ہوا ہمیں خالق کائنات کی بارگاہ میں پہنچا سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.